پاکستان اور آذربائیجان ایک مشترکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد شہر کی تزئین و آرائش پر کام کر رہے ہیں۔ اس اشتراک میں آذربائیجان کے تکنیکی ماہرین کی زیر نگرانی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA اسلام آباد کے مختلف مقامات کی لینڈسکیپنگ کر رہی ہے۔ ان مقامات میں سید پور ویلیج، شکرپڑیاں، اسلام آباد کی مشہور فوڈ سٹریٹ اور سری نگر ہائی وے شامل ہیں۔ آذربائیجان کے شہر باکو کی طرز تعمیر اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ آذربائیجان اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے تکنیکی ماہرین کے ساتھ ساتھ مشینری اور مالی معاونت بھی فراہم کر رہا ہے۔ سری نگر ہائی وے پر انڈر پاسز اور فلائی اوور کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد اب اس ہائی وے کو خوبصورت بنانے کے لیے مختلف تعمیرات پر کام جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے درخت بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ان میں کھجور کے درخت بھی ہیں جنہیں صوبہ سندھ سے لایا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام آباد کے پرانے سیکٹرز اور بالخصوص مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب کھجور کے درخت آباد ہیں، مگر یہ درخت بہت پرانے ہیں اور اسلام آباد کی آب و ہوا اور قدرتی ماحول میں ہی پلے بڑے ہیں۔ مگر جو درخت اب سری نگر ہائی وے پر لگائے جا رہے ہیں وہ میچور درخت ہیں اور سندھ کی آب و ہوا اور قدرتی ماحول میں پروان چڑھے ہیں، جو کہ اسلام آباد کی آب و ہوا سے یکسر مختلف ہے۔ انیس سو 60 کی دہائی میں اسلام آباد میں بیرون ملک سے لا کر پیپر ملبری یا جنگلی شہتوت بھی لگائے گئے، جو کہ نہ صرف پیسے کا ضیاع تھا بلکہ اس کا خمیازہ اسلام آباد کے شہری ہر سال بڑے پیمانے پر پولن الرجی کی شکل میں بھگتتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں شاہراہوں پر، پہاڑوں میں، نالوں کے ارد گرد اور رہائشی علاقوں میں یہ جنگلی شہتوت ہر جگہ موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ان درختوں کو اب مکمل طور پر تلف کرنے کے لیے ان کی کٹائی کا مرحلہ وار آغاز ہو چکا ہے۔ کھجور کے درخت قدرتی ماحول اور انسانی صحت پر منفی طور پر تو اثر انداز نہیں ہوتے، مگر ماضی میں بھی اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر کھجور کے درخت اگانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے، اور اس کے ملے جلے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ بظاہر ان درختوں کو آرنامنٹل ٹریز کے طور پر لگایا جا رہا ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف سجاوٹ اور خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے۔ اگرچہ یہ درخت خاصے مہنگے ہیں، ایک درخت کی قیمت 40 سے 80 ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ شجرکاری کے اس بڑے منصوبے میں بہتر ہوتا کہ اگر مقامی درخت لگانے کو ترجیح دی جاتی، جس سے نہ صرف کثیر سرمایے کی بچت ہوتی بلکہ یہ مقامی درخت زیادہ دیرپا ہوتے اور قدرتی ماحول کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتے۔